روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ آئیے جو ہمارے معاشرے کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور جو ہماری آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں، جو ہماری قبر کو بھی تباہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی چیز دلوں کا بغض ہے۔ انسان کے دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہونا، کسی کے لیے نفرت ہونا، کسی کے لیے عداوت ہونا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، اب ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اللہ اللہ، کیا ایک ننن اپنی بھاوت سے عداوت نہیں رکھتی، بغض نہیں رکھتی؟ ایک ساس اپنی بہو سے یا بہو اپنی ساس سے کیا بغض نہیں رکھتی؟ اسی طرح سے کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن سے بغض نہیں رکھتی۔ آپ کیا سمجھتی ہے اس بغض کو؟ دلوں کے اندر کینہ رکھنا، دلوں کے اندر کینہ رکھنا، دلوں کے اندر حسد رکھنا، دلوں کے اندر بغض رکھنا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ہر پیر کو سارے مومن بخش دیے جاتے ہیں۔ لوگ شب برات کی بات کرتے ہیں، یہ میرے اللہ کے کرم کی بات ہے۔ اللہ رب العزت صرف شب برات میں نہیں بخشتا، اللہ صرف شب قدر میں نہیں بخشتا، بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں جب نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کو تو سارے مومن پیر کو بھی بخش دیے جاتے ہیں اور سارے مومن جمعرات کو بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، شب برات میں تو بہت برکتیں ہیں، مگر ہر پیر کو سارے مومن بخش دیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے ان کی بخشش نہیں ہوتی، جن کے دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، اللہ اکبر، ماتھے پر کیا ہے یہ تو نظر آتا ہے، چہرے کے تل نظر آتے ہیں، لباس نظر آتا ہے، لیکن دلوں کا کینہ نظر نہیں آتا، دلوں کا بغض نظر نہیں آتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، ہم نمازی تو بن گئے، کیا دل کا کینہ بھی نکلا؟ ہم روزے دار تو بن گئے، کیا دلوں کا بغض بھی نکلا؟ اللہ اکبر، ہم نے پردہ بھی کر لیا، دین کا لباس بھی پہن لیا، دین کا چولا بھی پہن لیا، دیندار بھی بن گئے، بتاؤ دلوں کے اندر بغض ہے کہ نہیں؟ دلوں کے اندر کینہ ہے کہ نہیں؟ ارے نادانو، جہاں پر پیشاب کی گندگی ہو وہاں کوئی شریف انسان نہیں آتا۔ جس کے دل میں کینہ ہو مصطفیٰ جان رحمت کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ ایمان کیسے قرار پا سکتا ہے؟ ہم نے سارا زور عبادتوں پہ دے رکھا ہے۔ مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں لوگ عبادتوں پر محنت کرتے ہیں مگر علی عبادت کی قبولیت میں محنت کرتا ہے، اس لیے کہ اگر عبادت تھوڑی بھی قبول ہو جائے تو پھر وہ تھوڑی نہیں رہ جاتی۔ مثال کے طور پر شیطان جب معلم الملائکہ کہلاتا تھا 80,000 سال تک اس نے عبادت کی، کچھ لوگ تو لاکھوں سال بتاتے ہیں، بہرحال جتنی بھی عبادت کی مگر اتنی کی کہ انسان گن نہیں سکتا۔ بتاؤ اتنے ہزاروں سال عبادت کیا مگر اس کے دل میں کینہ تھا، اللہ نے عبادت کو رد کر دیا، شیطان بنا دیا، اور ایک بندے نے صرف کتے کو پانی پلایا، اللہ نے قبول کر لیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ کے یہاں کوانٹیٹی والا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوالٹی والا معاملہ۔ سب لوگ کوانٹیٹی کے چکر میں پڑے ہوئے، میں اتنا کر رہا ہوں، میں اتنا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہاں تو کوالٹی ہے، وہاں تو صدیق اکبر کی ایک نیکی کسی کی ساری زندگی کی نیکی پہ بھاری نظر آتی ہے۔ کوالٹی نیکی کا یہ حال ہے، اور وہ بھی وہ کسی کون ہے؟ یہ میرے آپ جیسا وہ کسی نہیں ہے، وہ ایسا کسی ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غور فرمائیں، وہ فاروق اعظم کی زندگی کی ساری نیکی پہ بھاری پڑ گئی ہے، صدیق اکبر کی ایک نیکی۔ وجہ اس لیے کہ اس کی کوالٹی وہ ہے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی کر لو مگر صداقت دل کے ساتھ۔ یہ ہے آج
دیکھیں گھروں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، عورتیں ایک دوسرے پہ جادو کیوں کرتی ہیں؟ دلوں کی حسد کی وجہ، کینوں کی وجہ سے، پڑوسی سے پریشان کیوں ہے؟ کینے کی وجہ۔ اگر آپ مومن ہیں، ایمان والی اگر آپ ہیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھو کینہ ہے کہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں ایمان ہوگا وہاں کینہ نہیں ہوگا، اور جہاں کینہ ہوگا وہاں ایمان کا تصور کیسے؟ عورتیں میں تو مردوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ اب ان کے دلوں میں بھی کینے ہیں۔ مرد تو میں تو اہل منبروں محراب کو بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے دل بھی صاف نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے دل صاف نہیں ان کی دعائیں بھی ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ آپ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ دلوں کے اندر سور بیٹھا ہے، کینے کا سور، دلوں کے اندر کتا بیٹھا ہے، بغض کا کتا، دلوں کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، عداوتوں کی، نفرتوں کی۔ تو اگر اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کی سند چاہتے ہو تو پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، نکال دو دلوں سے کینہ۔ تو اب میری بہنیں مجھ سے کہے گی کہ اگر ہم دلوں سے کینہ نکال دیں لیکن سامنے والا تو ہم سے کینہ رکھے گا۔ ہم نے کہا کہ سامنے والے کی قبر میں نہ ہم نے جانا ہے نہ اس نے ہماری قبر میں آنا۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کی فکر کرو اور اس کی فکر کرو، ہمیں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو، میں سدھر جاؤں، بس میں اپنی آخرت سنوار لوں، باقی جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی وہ خود ہی سدھرے گا، نہیں سدھرے گا تو خود ہی بھگتے گا۔ اپنے آپ کو بدلو، دل صاف کرو، پہلے دلوں سے کینے نکالو۔ اب تو سگی بہن بھی سگی بہن کے لیے دل میں کینہ رکھتی ہے، سگی بہن بھی سگے بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھتی ہے، بھتیجوں کے لیے کینہ، بھانجیوں کے لیے کینہ، بہنوں کے لیے کینہ، نندوں کے لیے کینہ، ساس کے لیے کینہ۔ ایک دل ہے، کتنے کینوں کی آماج گاہ اور گندگی بھرا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اس سے باہر آؤ، ورنہ نماز بھی سر کے اوپر نہیں جائے گی، عبادتیں بھی سر کے اوپر نہیں جائے گی، دعائیں بھی سر کے اوپر نہیں جائے گی۔ سنی دعوت اسلامی کوانٹیٹی کی بات کرنے والی تحریک نہیں، یہ صوفیہ کے خداموں کی تحریک، صوفیہ کے غلاموں کی تحریک ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں سے پہلے کینے صاف کیے۔ اور آپ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو نسلاً بعد نسلن پشتہا پشت سے ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، جنگ لڑنے والی قوم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ہم اپنے آپ میں ڈوب کے سوچیں ہمارے دل میں کیا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ امام اعظم کہتے تھے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دے گا۔ کیوں مغفرت کر دے گا اللہ؟ رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے مگر وہ یاد نہ رہا۔